بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل ہے کہ جو شخص حلال کمائی اس لیے کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے، میں دوسروں پر فخر کرتا پھروں، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ اس لیے اگر انسان کمائے تو ایک تو حلال کمائے اور دوسرا اس نیت سے کمائے کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ اس نیت سے کمائے گا تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اور فضیلت کیا ملے گی کہ جب روز قیامت اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ گھر سے لباس بدل کر اجنبی بن کر نکلتے تھے، اور جو شخص بھی آپ سے ملتا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے متعلق سوال کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں انہیں ملے تو آپ نے حسب معمول ان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تو داؤد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ بولے کہ اے نوجوان، وہ آدمی تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک عادت ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص بہت محبوب ہے جو اپنے ہاتھ کی مشقت سے کھاتا ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنے متعلق یہ بات سنی تو روتے ہوئے محراب کے اندر تشریف لائے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، مجھے کوئی کام سکھا دے کہ میں اپنے ہاتھ سے کیا کروں اور مسلمانوں کے بیت المال سے مستغنی ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زرہ بنانے کا عمل سکھایا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کر دیا، جیسے گوندھا ہوا نرم آٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جب امور مملکت اور گھر کی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو زرے بنا بنا کر لوگوں کو بیچا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اسی قصہ کا ذکر آیا ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر دیا تاکہ وہ ان سے زرہ بنانا چاہیں تو بنا سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو حلال کمانا چاہیے، اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے، اور اس نیت سے کمانا چاہیے کہ میں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کروں اور دوسرے غریبوں پر بھی خرچ کروں۔